السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول عشق آتش کی قسط نمبر 10۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیجئے لازمی پریس۔ سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی۔ سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے۔ پھر چاند تاروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہاں آباد کیے دنیا و مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ جیپ کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گراہٹ کی طرح ابھری تھی۔ پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی۔ پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو مگر اس کا انجن اب بھی گرا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استفراق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک باریک سی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دبیز نہ بھی ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی۔ پل بھر کو وہ آواز معدوم ہو گئی مگر کچھ سیکنڈ بعد ہی دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی۔ سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خود دور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا۔ کچھ قدم آگے جا کر لگا اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ سے ٹٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا۔ وہ حیران ہو کر کپڑے کو ٹٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مکھنی سے شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا۔ باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا۔ پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی، وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑی کی طرح گدھ اور چیل کووں کی خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے۔ وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ صحیح الدماغ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹکا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کومل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے، اسے سینے سے چمٹائے۔ وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا۔ دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کھنڈر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے اس کے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھنڈر کو بھی زیر و زبر کر دیا۔ اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں پر سے گرد جھاڑ کر اس نے انہیں کام پر لگا دیا۔ کہیں سے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی ہے۔ طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک اس کی احساسیات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا۔ اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ ناکافی محسوس ہوا تو اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو گٹھڑی بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے جو حرارت تو مل جائے گی، رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چہچہاہٹ کو محسوس کر کے اسے اندازہ لگا رہا تھا کہ پیدائش کے بعد اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔ جس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی، اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی۔ ہاں، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟
دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی، اسے ایک راستہ بھی سوجھ گیا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی، بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولیں، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھے انہوں نے چپل پیر میں اڑستے ہوئے کہا، پھر لالٹین اٹھا کر کمرے کے دروازہ کھولتے ہوئے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا نوٹس نہیں لیا گیا تھا، اور دروازہ اس کی وقت تک بجتا رہا جب تک انہوں نے کھول نہیں دیا۔ او تو ہے؟ لالٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر اٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جھلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا اور وہ ایک پوٹلی سے اپنے بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی، جھاڑیوں میں سے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب اسے لہجے میں بولے تھے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے، وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، حاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب، اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں، ان کی نظر بچے پر جمی ہوئی تھی، جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی صاحب کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہی جان ہی تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوت کا بندوبست کر۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے پمپ کے نیچے رکھا۔ ہینڈ پمپ چلا کر دیگچکا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ جلا چکی تھی۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیگچے کا گرم پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے ملا کر نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر ملانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ لا، بچے کو نہلا دوں، وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولیں۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کے بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ مخصوص تھی، وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی باہر آ گئی۔ وہ بچہ انہیں نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو اب بچے کے گرد لپٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پر لٹا لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگیں اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالنے، دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دیتے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھ میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ ملانی جی اور مولوی صاحب کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولی تو مولوی صاحب نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ بولتی ہوئی وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے جو گرم چادر میں لپٹ چکا تھا، مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا، بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، مگر بچے کو سینے میں بھونچ لیا۔ مولوی صاحب متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ ملانی جی گرم دودھ کرنے چلی گئیں اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذاتی کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد مولوی صاحب نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔
ملانی جی دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچے سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا، وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو ملانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھی۔ مولوی صاحب دوسری طرف چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا ہے کہ جھاڑیوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ ملانی جی کو ان کے انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاڑیوں سے ملا ہے؟ انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاڑیوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا تو مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاڑیوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتے۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے اس کے رویے کی طرف تھا۔ ملانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئیں، پھر بولیں، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پہ واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاڑیوں میں پھینکے گا؟ چلے لڑکی ہوتی تب مان بھی لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے۔ تو بہت بھولی ہے ہاجرہ، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے، جس عورت نے بچہ گود سے نکال کر پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کرے گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ کبھی خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان، اور گناہ دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے، اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں کوئی مصلحت پشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی صاحب وضو کے لیے اٹھ گئے۔ مسجد سے مولوی صاحب گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ملانی جی کو جو دروازے میں کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازواجی زندگی میں ملانی جی نے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے ہوئے وہ ان کے پاس چل آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے۔ ملانی جی پریشانی سے گویا ہوئیں۔ کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائیڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئے۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ جب تک بچے کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودگی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا۔ بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی صاحب کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ نہاک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر اٹھا کر مولوی صاحب ملانی جی کو دیکھتے ہوئے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، اور پھر جا کر دکان کو کھولنے لگے۔ ملانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا۔ وہ چلاتے ہوئے پیرا اٹھا کر لپیٹنے لگی تھی۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آیا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسے شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل پڑا، ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے، جبار کی بات پر مولوی صاحب نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کے والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے۔ انہوں نے جواب دیا، مگر ملانی جی ضد ہوئی جا رہی تھی۔
عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانی میں پھینک دیا، کوئی کہاں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب تو واقعی کم عقل ہے، ایک دوسری عورت بولی۔ اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کر کیوں جاتا؟ لیکن ملانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے مرد نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک سکتا ہے؟ اب کیا کہوں سعیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو۔ انہوں نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سینکتے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات موضوع بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی اور مولوی صاحب کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں۔ ایک دری پر بچے بیٹھے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے اور اب اپنے اسکول کی کتابیں کاپیاں کھول کر ہوم ورک کرنے بیٹھے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار دن میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برابر ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا، پھر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا، اسے دیکھتے ہی مسکرا کے یوں ہاتھ پاؤں ہلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا۔ روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کے رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی صاحب نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جھلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پہ تیرے نام کے تعویذ گڑے ہیں، سیدھا اندر چلا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا، کاکے سے ملنے آیا ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ ہی کہا، پھر آوازیں دینے لگے، ہاجرہ ہاجرہ، کھانا لے آؤ بھائی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی صاحب اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کے بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو بلانے لگے۔ ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولا، جا کر جبار سے کہہ کہ اپنا تام دھام اٹھا کر یہاں آ جائے۔ جبار کون؟ جیرا نائی۔ بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جیرے نائی سے کہو میں نے بلایا ہے۔ بچہ فوراً بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی صاحب سائیں کی موجودگی کو نظر انداز کر کے پڑھانے لگے۔ سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا تھا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا، پر آپ کے بال تو جمعے کو ہی تراشے تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پہ مسکرا کے مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کیا، تیری ضرورت مجھے نہیں، اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اس پر اسے بٹھا دیا۔ جبار جب تک اپنا سامان میز پہ رکھ چکا تھا، سائیں کے جی میں پتہ نہیں کیا آیا کہ آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں تھا، بڑے بال اور ناتراش داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پراگدہ حال پہ یقین نہیں آیا۔ داڑھی کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل حال کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت یہ تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس سے اپنے پرانے نقوش ڈھونڈنا پانا مشکل لگا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا۔ اب اس کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ دقت تو ہوئی، پر اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی، پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر استرا لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پہ کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جاگ منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے پہ کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر سے آئینہ دیکھا۔ اب اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اپنی تھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چتھڑے تو نے پہن رکھے ہیں اس سے بہرحال بہتر ہے۔ اب ان سے ہی کام لے لے، کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اسے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں گھرے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کے سیاہ رنگت کئی بار صابن نے دھل کر نکھار آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، مگر اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جوں کی توں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرے پر کبھی گوشت تھا۔ انابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھنچ رکھے تھے، اس وقت نرمی سے بند تھے، جن سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹکنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے سینے پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، ذرا دیکھیں کیسا سونا روپ نکالا ہے۔ ملانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، یہ سائی نہیں ہے ہاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ نہیں دیکھ رہا تھا، پر ان کے استفسار پر نظر چرا کر گلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ نہ مان، تیرا نام ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ ملانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دیوار گیر الماری سے کنگا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس نے صحن میں پڑی پیڑھی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر ملانی جی بیٹھی تھی، اور اس پر بیٹھ کر سر ان کی طرف جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پہ ٹکی تھی، جو نگاہیں نیچی کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ ملانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھیں، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خواہ مخواہ بگاڑ کر رکھی تھی۔ اب نہ وہ حالت بنانا، مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھر نہ جائیں اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن ایک بات کہوں گی، اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے، تیرے بال بھی بن چکے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا تھا، تبھی اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پہ سو رہا تھا اور جاگنے پہ خود کو اکیلا پا کر رونے لگا۔ کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگی تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجئے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا سنورا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں لے لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا تھا، پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹ پٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ، آ کر کھانا کھا لو۔ کچھ دیر بعد ملانی جی نے دروازے پہ آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئیں تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باہر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا کھا کر اٹھ گئے۔ اچھا ہاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پہ بیٹھ۔
اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا، وہ عبداللہ سے کہہ کر مولانا جی سے بولے۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ مولوی صاحب نے مولانا جی کو دیکھا اور بولے، رب کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دگنا دیتا ہے۔ اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دے دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر لے، لیکن یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، مولانا جی نے یقین دلایا۔ بہادر نے جھانک کر اندر اسٹڈی میں دیکھا، نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہاں بولو، آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا۔ رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں، وہ خواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ جھلا گئے۔ تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھیں۔ ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے، پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے۔ اوہ مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ خود کلامی کر رہے تھے۔ جا کر اسے کہہ دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، وہ روڈ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے۔ بہادر جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اس کے تو تلوں پہ لگی، سر پہ بھجی۔ مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا۔ صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ شٹ اپ، وہ ہلکے بل چلائی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس لے کر چلو، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا، اپنا حشر کیا کرواتا۔ جی میم صاحب کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آیا، پھر دور ہی سے بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کر دیا۔ صاحب وہاں ہیں۔ نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی، اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے، جو چلتی ہوئی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی، پھر نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں؟ تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑے کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے؟ یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والے بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا، اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید تم اپسٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں کام کی بوجھ سے دب کر تم اکیلے اور ڈپریس ہو گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی، اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اپنی بےعزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے رخی کے تھے۔ فورگیٹ اٹ، بس ایک پل کو اس کی آواز بھر آئی تھی، پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی۔ مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے، پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے، لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے، پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے۔ مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوف زدہ تھی، اس لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے ہوئے تھی۔ ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، مگر مریم کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگی۔ آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگی۔ مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مگر آیا کون ہے؟ وہ بس ستور چرتے ہوئے بولی۔ نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا تھا، کیا نام تھا؟ ان کی بربراہٹ پر مریم کو مزید تیش آنے لگا، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی، پھر انہیں یاد بھی آ گیا۔ ہاں، نور الہدیٰ ہے اس کا نام۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی۔ ماما آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی، پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر اسے بریک لگ گئے تھے۔ نور الہدیٰ کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی، مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں،
اس کے بے ساختہ منہ بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ مسکرائے اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی، اس لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحانسی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدیٰ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدیٰ، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے مگر نکل جانے کے بجائے وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی، ان کے اندر طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کونچوں میں سر پٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے کسرے فروخی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدیٰ کی زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کیسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل مڑ کر ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں؟ نور الہدیٰ ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے، فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم کار میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر ضد ہو کر بولی، مگر وہ مصر رہے۔ کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کر کے بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی بدتونی قسم کی لڑکی تھی مگر اس کی باتیں بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدیٰ اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈراپ کرنے آئے تو کار اس کے گھر کے باہر روک دی مگر وہ بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ نور الہدیٰ نے پوچھا تو وہ بولی، سوچ رہی ہوں آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر اترنا چاہا پر نور الہدیٰ نے دروازے کے لوک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور ہنستی ہی چلے گئیں۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اجنبی سے بولے تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی ہے؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور پتہ بھی نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے آؤں گا۔ عبداللہ خود فروشی کی کیفیت سے تو باہر نکل آیا تھا پر ابھی تک اس کا دماغ نودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پایا تھا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھن سی چھائی رہتی تھی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی اور شاد و ناظر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا، حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز کھونڈ دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔
مولانی جی اسے باہر جاتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ مولوی صاحب سے بولی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا، ہاتھ پشت پر باندھتے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے گا۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوڑی پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا پر اس کا دماغ کیا جائے میں الجھا ہوا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر ایک شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتی۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی جانب چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ خیر ہو عبداللہ، آج تو پھر مٹر گشت شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوے کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دے کر لوہار اب بھی کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ پہلا کدی یہ کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود ہی چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا۔ پھر لوہار اسے کام کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھا چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کی جیسی مڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزن دار ہتھوڑا لے کر توڑا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلا دیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی چھالوں بھری ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی طاقت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے دکان کو تالا لگایا، پھر وہ عبداللہ کی طرف آیا اور جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری آج دی دہاڑی۔ پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اب تو مولوی صاحب بھی گھر آ گئے تھے۔ جب عبداللہ گھر لوٹا، آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھا لوہا بھی پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا مولوی صاحب بھی بہت بولنے لگے تھے۔ مولانی جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پہ دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ ایک ہی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی صاحب پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے ہاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا آدمی، سنورنے کے لیے سختی سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ اور اب بھی وہ ذو معنی انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور مولانی جی سے ہاتھ چھڑواتا وہ بچے کے پاس آ گیا، پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑوانے کے بعد کسی کو دیکھے بغیر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مولانی جی مولوی صاحب سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بات بھی میرے پلے پڑ جائے۔ وہ مولانی جی کو دیکھ کر مسکرائے، لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ توڑ جاتا ہے
اور اس کی شکل پہلی حالت سے بری ہو جاتی ہے، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی شکل پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجیے گا، پر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پہ مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں، پر وہ لگوائے تب نا، زخم پر تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا۔ وہ خفگی سے بول کر اٹھے اور الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا، فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ، وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ مولانی جی نے اسے آواز دی۔ اسے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی مولانی جی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھنے چلے گئے، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح استیدہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگیں۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی، اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر سے پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اسے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ چلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہی فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کی سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ چند انچ کی دوری کبھی ختم نہ ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلے گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ افواہ نہیں ہے۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سلاخ اس کی کھوپڑی میں ڈال کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھانے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چارپائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی صاحب بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ ہی دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ مولوی صاحب گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتے، تب ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر پاس بلایا، عبداللہ ادھر آ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے ایم اے بی اے لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو سوال نہیں سمجھا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی صاحب کے قریب زمین پہ بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی صاحب اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا وہ نہیں کر پائے گا، اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اس سوال کا حل کس طرح کرنا ہے۔ مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا
تو بنا ہاتھ رکے اس نے ایک بار میں ہی سوال کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بچے بھی اپنی کتابیں لیے اس سے سبق پوچھنے لگے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تو دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کی پرشفقت انداز کے مقابلے عبداللہ کے 90 تولے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی، اور وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا، اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے گا، اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی صاحب نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا تو مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو وہ بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئی۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں، انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے۔ مولانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی جب وہ مولوی صاحب سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں۔ اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو، پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کہیں عالم ہو، اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چپ کر کے دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ میرا دل پیس جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا، چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات کا قبضہ ہو اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سنتے مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب مولانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گمگیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر، مگر جنات کا نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے جھنجھلا کر بولی، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ مولانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کریں، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا مولانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدیٰ نے کار پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ مریم ساتھ ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں،
اسے بٹھا کر بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ و سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس، ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ چپل تھے اور آنکھوں پر سنہری فریم والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا رعب تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو تھوڑا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل کہ آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں۔ میں نے نور الہدیٰ سے کئی بار کہا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی یہ ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں اسے زبردستی ساتھ لے آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ محل تو خوبصورت ہوتے ہیں، پر ویران سے لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا۔ ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی وجہ بھی یہی ہے، گھر میں بس آپ اور نور الہدیٰ ہی تو ہوتے ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہدیٰ تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی۔ بہادر چائے لے آیا۔ مریم نے اسے کہا، چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا اور ان کے اشارے پر چلا گیا۔ مریم چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا اور دوسرا میرا، اور نور الہدیٰ تو چائے پیتا نہیں۔ اس نے 2 کپ چائے بنا کر ایک کپ بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، نور الہدیٰ سگار نہیں پیتا تو سمجھ آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز یہ سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے، اور وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدیٰ کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، پر اب نور الہدیٰ کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہدیٰ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ۔ میں تو انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سام جیسی فنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا، تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہو۔ ہاتھ کی لرزش پر بمشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ بہت عجیب لگا، مگر نور الہدیٰ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی۔ اس نے چائے کا کپ سائیڈ میں رکھا اور اپنی کیفیات کو نارمل کرنے کے لیے دیوار پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں، تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ان کے رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ بابا پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں۔ میرے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا۔ نور الہدیٰ نے بتایا تو وہ تاسف سے انداز میں بولی، اوہ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، انہوں نے کہا، امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ویسے بھی اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیر پہلے اس نے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک اور دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر آئے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسو رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہیں، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے، کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی، میں نے کیمرے سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا، پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے تصویر کو دیکھ کر ثبات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کی نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔
اچھا۔ وہ مگن سے بول کر اور تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ملیحہ ہوگی۔ اس نے ایک جوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولے، ویری پریٹی۔ اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے انداز میں بولی تو نورالہدیٰ نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چرا کر کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نورالہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ جو اس نے سنا صحیح سنا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کا خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نورالہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا مگر مریم نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ بے چینی ان کے وجود پر پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد۔ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نورالہدیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو۔ تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نورالہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نورالہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ دھنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نورالہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اسے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ انہیں بولنے کی مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ دیر پہلے مریم کے ذہن میں سپاق تو ہوا تھا مگر نورالہدیٰ کی زبان سے اعتراف شوکنگ تھا۔ وہ بولتے گئے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے محبت کیسے کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لوٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی۔ میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھال لوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم، شکست خورگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے عارضی سے کہا، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں گاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فاصلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں کی طرف چکر کاٹتی رہی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نورالہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے جسے انہیں پوچھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نورالہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ میں ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔
دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے۔ ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مجبور کرتی وہ سہمی ہوئی لہجے میں بولی تھی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے۔ کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کے مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، پر ان کے ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے ہاتھ چھڑوا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو دی۔ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آئی تھی۔ کوئی شخص تمہارا نعم البدن نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجا سنورا روپ 2 آتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھی، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھی اور آنکھوں کے پوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم ماہ ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نزا سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں، ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال ہمیشہ کے لیے کھو گئی۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر ان کو سرزد کی تھی۔ وہ دفتر سنبھالے، پھر کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلیوں میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہوئے۔ اسے یوں لگا کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالر کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی صاحب کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ مارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کے پھر مولانی جی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشاروں پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ مولانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر میں جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھی، پر رات میں ہلکی کھنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے گرم کھیس لینے پڑتے تھے۔ مولانی جی نے بستر پر لیٹ کر کھیس اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔
کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی صاحب پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ عبداللہ نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی صاحب سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر کیوں مجھے سراب دکھاتی ہیں؟ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے اس کو آواز دینے کو اٹھا اور اسے روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کر اس نے عارضی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا، جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی صاحب نے اسے ترہم نگاہوں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چبھتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے، پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی بات پر اس کا احساس سے شکست اور بڑھ گیا۔ وہ تھک کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے مجھے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پر اپنے درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے تن سے کہا تو مولوی صاحب کو جلال ہی آ گیا۔ طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ تو نے مانگا کیا تھا؟ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا سلیقہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے ہی سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمگیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری پر اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ اور جھلیا دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یک ٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا، جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح آزمائش سے اسے نکالا کہ اس کے ذمہ کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا ناپ تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باتوں سے کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے باٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگار بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئی اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق پہ مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے تو کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے تو کوئی چھایا مانگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے، پور پور جل رہا ہے، پر الاؤ سرد نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا اے، ایک جاگدا چوکیدار راتے، ایک جاگدا عشق دی مرز والا، ایک جاگدا یار دا یار راتیں، ایک جاگدا راتیں چوراں تے، ایک جاگدا پہرے دار راتیں،
وارث شاہ سبھی گلاں کوڑیاں نے ایک جاگدا پروردگار راتے۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑپھڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا مسجد کے پاس پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اس نے اپنا آپ پاتال میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی۔ منکر حق پر حق سب سے زیادہ اشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اس کی حق کی شناخت کر دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسطوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کھو جایا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر کہ میری ہستی میں برپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری توانائی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پہ، میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلا پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں درد کی آندھی سے، کہیں کہ اب تھم جائیں۔ اللہ میرے تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا، کبھی بادل وار برس آئیں، میرا سینہ گیا ترس آئیں، میں توبہ تائب دیوانہ، اب بات کروں کیا ویرانہ، میری بس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ اس عشق نے عجب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلیں پیش و پش آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ ہم بھی کچھ کھل کر سانس لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضا میں رس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کی اسی حالت میں سمٹے دیکھ مولوی صاحب رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہیں اسے سیدھا کر کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا ہوا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہیں۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا آتا۔ وہ خوف خدا سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے بھی نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس سے لا تعلقی کا اعلان آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ مال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوف زدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی منادی نہیں جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر
مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوری ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جوں ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے دل کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو محسوس کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا۔ اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے۔ میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم ڈھک جائے۔ مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے غم بھر دے پروردگار، میں تیری مساحی کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گی۔ اللہ مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداس دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا۔ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کی سب چوڑیاں ہاتھ میں پھنسا کر اوپر کی، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی سرتال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھڑنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ فروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا، پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات نوٹ کر رہے تھے۔ ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پہ اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔